الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے گزشتہ خطبہ جمعہ مبارک میں دعوت حق کے راستے میں آنے والی مشکلات اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت و کردار سورہ یوسف کی روشنی میں اس کا آغاز کیا تھا۔ آج یہ اسی سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے اور صدیق نبی کی سیرت و کردار کو احسن القصص قرار دیا۔ خوبصورت ترین قصہ۔ تو اللہ کے پیاروں کے واقعات، ان کے تذکرے اور ان کے قصے بیان کرنا اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور وہ ان کے تذکرے کر کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے امت کے ہر فرد کو یہ سبق یاد کروانا چاہتا ہے کہ میں رب ہو کر اپنے پیاروں کا تذکرہ اس انداز میں کرتا ہوں، تم میرے بندے ہو کر میرے ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کیوں نہ کرو جن کا جس ہستی کا ذکر اور تذکرہ ہو ان کی ذات کے ساتھ ان کا تذکرہ کرنے والے کی لائن جڑ جاتی ہے، اور وہ فیضان جو اللہ رب العزت نے ان کی یاد اور ان کے تذکرے میں رکھا ہے وہ انسان کو اپنے اخلاص نیت کے مطابق میسر آتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے تذکرے، قصے، واقعات مختلف صورتوں میں بیان فرمائے، اور اس 12ویں سورت کا تو نام ہی سورہ یوسف رکھا۔ اس میں پوری سورت ہی آپ کے تذکروں پر مشتمل ہے، آپ کے واقعات پر مشتمل ہے، اور اس میں مالک الملک نے بے شمار نصیحتیں، اپنی قدرتیں، انسان کے صبر، توکل اور اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے رہنے کے مختلف انداز بیان فرمائے، اور اس میں ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے تذکرے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری عبرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ
شروع کرتے ہوئے فرمایا اس قال یوسف لے ابی ہے، یاد کریں وہ وقت جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا. کہنے لگے یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، اے میرے محترم والد گرامی، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. خواب میں جو چیز جس شکل میں دیکھی ہو ضروری نہیں کہ اس کی تعبیر بھی بعین ہی اسی طرح کی ہو. خواب میں دیکھے جانے والی چیز کا انداز کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر حقیقت کیا پوشیدہ ہے، یہ ان کو جن کو اللہ نے یہ تعبیر رویا کا علم عطا کیا ہے ان کو اس کا پتہ ہوتا ہے. سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن اب اس امت محمدیہ علی صاحب الصلوات و تسلیمات میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. تو یہ خواب بیان کی تو والد گرامی نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، کیا محبتوں بھرا انداز ہے. یا بنیا لا تقصر یا کا لا اخوت، اپنی یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تیرے خلاف سازش کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. انسان کو بھٹکانے کے لیے شیطان جو اپنے حربے استعمال کرتا ہے وہ وسوسہ اندازی کے مختلف شکلیں ہیں. شیطان کبھی بھی آپ کو راستے میں ڈنڈا لے کر کھڑا نہیں نظر آئے گا جو آپ کو سر میں ڈنڈا مار دے. شیطان کا جو اس کی جو دشمنی ہے انسان کو راستے سے، حق کے راستے سے بھٹکانے کے لیے ساری کوششیں، تو وہ انسان کے دماغ میں، ذہن میں سازشیں ڈالتا ہے. جو جو اس کو گنجائش ملتی چلی جاتی ہے پھر وہ چنگے بھلے انسان کو رائے حق سے بھٹکا کر اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے. حضرت قابیل اور حضرت حابیل آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، اب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب حسد تھا. حسد کہ تیری قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میں تمہیں قتل کر دوں گا. یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ جس اخلاص سے تیری قربانی قبول ہوئی ہے اللہ مجھے بھی وہ اخلاص عطا کر دے تاکہ مجھے بھی درجہ قبولیت نصیب ہو جائے. تو الٹ سوچ، منفی سوچ یہ شیطنت کی طرف سے ہوتی ہے اور مثبت سوچ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جس انسان کو اللہ نے مثبت سوچ عطا کر دی وہ سمجھ لے کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت اس پر ہو گئی ہے. اور جس کو منفی سوچ نصیب ہوئی، سازشیں، دوسروں کو نقصان پہنچانا،
خیر کے دروازے بند کرنا، شر کے دروازے کھولنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور شیطان صرف ابلیس کو نہیں کہتے، بلکہ اس کے پیروکار بھی شیطان ہی ہوتے ہیں جو وہی کام کرتے ہیں ابلیس والے۔ اور اس کو قرآن مقدس نے بیان کیا من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی شیطان ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہیں۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اس خناس کی وسوسہ اندازی سے باری تعالیٰ تیری پناہ مانگتا ہوں، من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو جو بھی منفی سوچ کا حامل شخص آپ کو نظر آئے، جو آپ کے یقین کی دولت لوٹنے کی کوشش کرے، تو سمجھ جائیں کہ یہ شیطان ہے، شیطان کے راستے پر چلتے ہیں۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ مہلت مانگی تھی کہ تو مجھے قیامت تک جو ہے نا وہ موقع دے دے تو میں تیری مخلوق کو رائے حق سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، تمہیں مہلت ہے، قدرتیں اور طاقتیں بھی دی، قدرت اتنی دی کہ ہر سونے والا شخص جب فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے، جب اٹھنے لگتا ہے تو شیطان تھپکیاں دیتا ہے۔ اب یہ شیطان تھپکیاں صرف 5-10 بندوں کو نہیں دیتا ہے، سارے انسانوں کو دیتا ہے۔ اور سارے انسان کہاں کہاں ہیں اس کا اندازہ لگا لیں تو اللہ نے اس کو کتنی تصرفات دیے ہیں کہ وہ ہر بندے کے پاس پہنچ کر اپنا کام سب انجام دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جاؤ، جو تم کر سکتے ہو کر لو۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعویٰ کیا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ساروں کو راستے سے بھٹکاؤں گا، میں ان کو اغوا کر دوں گا، تیری بارگاہ میں آنے سے روک دوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، ہاں تیرے مخلص بندے میری دسترس سے باہر ہوں گے۔ یہ خود اعتراف کیا، طریقہ کار یہ بتایا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں سامنے سے آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ پیچھے سے آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ دائیں سے آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ بائیں سے آ کے حملہ کروں گا۔ یعنی یہ سوچ ڈالوں گا شر کی۔ تو سارے شر کا پیکر شیطان ہے اور سارے خیر کا پیکر رحمان ہے۔ تو یہ خیر کی سوچ جس کو نصیب ہوئی، سمجھ لے کہ وہ رحمانی ہے، اور جس کو شر کی سوچ نصیب ہو، سمجھ لے کہ وہ شیطانی ہے۔ تو جب یہ خواب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سنائی، تو انہوں نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ مالک الملک نے میرے اس شہزادے کو کہاں پہنچانا ہے۔ تو آپ نے بیٹے کو فرمایا کہ آپ اپنے بھائیوں پر اس خواب کو ظاہر نہ کرنا، ان کو نہ بتانا، اور خواب اچھی جس میں انسان کی عظمت و کمال کا تذکرہ ہو تو وہ سوائے خیر کی سوچ رکھنے والوں کے کسی کو بیان نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سبق دیا کہ تیرے بھائی جو ہے وہ تیرے ساتھ حسد کرتے ہیں، تو اس حسد کے نتیجے میں وہ تیرے لیے سازشیں کریں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کافر ہی سازش کرے، مسلمان بھی سازش کر سکتا ہے۔
کیونکہ شیطان کافروں کو کیا بھٹکائے گا، اس کی تو ضرورت ہی اسے نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی اس کے راستے پر چلنا ہے۔ جو بھٹکاتا ہے تو وہ مومنین کو بھٹکاتا ہے، محنت ساری اس پر کرتا ہے، کیونکہ کافر تو پہلے ہی اس کے پیروکار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو شیطنت کے سارے زور، ساری محنتیں، ساری کوششیں ایمان والوں پر ہوتی ہیں۔ تو جس شخص کے دل میں بغض بھرتے، حسد، بغض، سمجھیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، حسد اور بغض۔ اس لیے مومن ہو کر بھی حاسد اور بغض والا ہو سکتا ہے۔ یہ شیطان کے کرتوت ہیں جو مومنین کے دلوں میں حسد کی آگ جلا کر اس کو ساری زندگی جلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے اندر شر بھر جاتا ہے، خیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ تو یہ شیطان کی کھلی دشمنی ہے کہ وہ اس کے من میں شر بھر دے، سازش بھر دے۔ تو آپ نے اس خواب کی تعبیر اپنے بیٹے، اپنے شہزادے سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ فرمائی، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، آپ کو آپ کا رب اسی طرح چن لے گا۔ اجتباء چننا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی محنت کوشش کرے، تگ و دو کرے اور کسی مقام پر پہنچے تو یہ کسر ہوتا ہے، انسان نے محنت کی۔ لیکن مالک الملک کئی لوگوں کو اپنی بارگاہ کے لیے بغیر کسی محنت کے منتخب کر لیتا ہے، اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ سارے نبی اجتباء کے راستے سے آتے ہیں، یعنی محنت اور کوشش سے نبوت نہیں مل سکتی۔ نبوت کی نعمت صرف اللہ کی عطا ہے، اجتباء ہے۔ تو آپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو چن لے گا، یعنی اپنی سب سے بڑی نعمت نبوت کے لیے چن لے گا، کہ آپ کو نبوت مالک عطا فرمائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو باتوں کا انجام کیا ہوتا ہے اس کا علم عطا کرے گا، یا آپ کی حکمت و بصیرت اللہ پاک آپ کو اس طرح سے عطا کرے گا کہ آپ کوئی بات سنیں گے تو اس کے انجام تک آپ کی نظر جائے گی۔ یہ ہے تعبیر الاحادیث۔ وہ جو تمو نعمت ہو اور اپنی نعمتوں پر تمام کرے گا۔ تو نعمتیں تو مالک الملک نے دنیا جہان میں اتنی کثرت سے مخلوقات کو عطا کی ہیں کہ ان کا حد و شمار بھی نہیں ہے، اور وہ غیر محدود نعمتیں ہیں۔ لیکن سب سے بڑی نعمت مالک الملک نے جو رکھی ہے وہ نعمت نبوت ہے، جن کے ساتھ اللہ بات کرے۔ جس کے ساتھ اللہ بات کرے، جس پر وحی کا نزول کرے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا، جس سے بات کرے وہ نبی بن جاتا ہے، اور باقی مخلوقات سے جب وہ بات کرنا چاہتا ہے تو نبی کے ذریعے سے کرتا ہے، براہ راست بات نہیں کرتا۔ اب بات مالک الملک خود اس بات پر قادر ہے، جس سے چاہے جس کے ساتھ بات کر لے، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن وہ کسی سے کرتا نہیں ہے۔ جب بھی مخلوقات سے بات کرتا ہے تو نبی کے وسیلے سے بات کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ قادر ہو کر لوگوں سے بات نہیں کرتا، تو مخلوق تو قادر بھی نہیں ہے، تو وہ نبی کے واسطے کے بغیر اللہ سے بات کیسے کر سکتے ہیں؟
اللہ قادر ہو کر اپنے نبی کے وسیلے اور واسطے کے بغیر مخلوق سے بات نہیں کرتا، ان کے واسطے سے کرتا ہے۔ تو بندہ تو قدرت والا بھی نہیں ہے، تو وہ نبی کے واسطے کے بغیر اللہ سے بات کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں جس نے بھی پہنچنا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا راستہ مدینہ طیبہ کی گلیوں سے ہو کے گزرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اللہ کو ایک مانے بھی صحیح تو اللہ اس ماننے کو قبول نہیں کرتا جب تک نبی کے وسیلے سے نہ مانے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اللہ واحد، اللہ ایک ہے۔ اب یہ قل کی کیا ضرورت تھی کہ آپ کہتے ہیں؟ تو یہ ضرورت یہ تھی کہ میرے محبوب آپ کہیں گے تو آپ کے کہنے کو مان کر جو کہے گا اللہ واحد، میں اس کا اللہ کو ایک ماننا تسلیم کروں گا۔ اور اگر آپ کی غلامی اختیار نہیں کی اور مجھے ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے تو میں اس کا یہ اعلان کبھی قبول نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت آپ پر اپنی نعمتیں تمام کرے گا، یعنی آپ کو نبوت عطا فرمائے گا۔ وعلیٰ آل یعقوب، اور یعقوب کے پورے گھرانے پر اپنی نعمتیں تمام فرمائے گا۔ کما اتمہا علی ابویک، جس طرح اس نے تیرے دونوں باپوں پر نعمت تمام کی۔ دونوں باپ کون؟ من قبل، آپ سے پہلے، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر جس طرح اپنی نعمت تمام کی اس طرح آپ پر بھی اپنی نعمت تمام کرے گا۔ اور آگے یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، یعنی میری اولاد پر بھی نعمتیں تمام کرے گا۔ سارا سلسلہ نبوت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہی منتقل کر دیا۔ کتنے نبی تشریف لائے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا پروردگار، تیرا رب، تیرا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ حکمت صرف وہی جانتا ہے کہ یہ نبوت کہاں رکھنی ہے اور اپنی بارگاہ کے لیے کس کو منتخب کرنا ہے۔ یہ اللہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو چننا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، اس 7ویں آیت میں مالک نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں، ان کے اس قصے میں عبرت کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ لِلسَّائِلِينَ، دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں مالک نے کیسے رکھی ہیں کہ بھائی آپ سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے راستے میں انتہا درجے کی انتہا اشتعال انگیز صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ ہر حال میں اپنی دامن عفت کو بچاتے ہیں۔ غربت، غلامی، قید و بند کی سختیاں سوکھتے ہیں، خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ پھر اقتدار نصیب ہوتا ہے، اور اقتدار ملنے کے بعد ظالم بھائیوں کو لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یعنی جب قدرت، بھائیوں نے کیا کیا کردار ادا کیا اور اللہ کے نبی کی کیا شان ہے کہ جب اقتدار ملتا ہے تو اپنے بھائیوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتے، ان کی طرف سے عذر پیش کرتے ہیں کہ تم بس نادان تھے، تم سے یہ ہو گیا، غلطی بھی ہو گئی۔ تو بڑے لوگ دوسروں کی طرف سے خود عذر گھڑتے ہیں، خود عذر بناتے ہیں۔ اس غلطی کی وجہ سے
یہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی، یعنی وہ معذور اس کو کہتے ہیں تاکہ وہ شرم میں ہی ڈوب کے مر نہ جائے، اس کی عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ تو بڑے لوگ چھوٹوں کو جو عزت و تکریم دیتے ہیں یہی بڑا پن ہوتا ہے۔ چھوٹے لوگ بڑوں کو عزت نہیں دیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ جو بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، اور چھوٹا جو بڑے کی تعظیم نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو گویا بڑے کی تعظیم، اب بڑے ہوتے ہیں، وہ چھوٹوں کو عزت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت و کردار یہ ہے کہ بھائیوں سے جن سے غلطیاں ہوئی تھیں ان کو بھی عفو درگزر کر کرم بھیج دیا۔ تو یہ کتنا سیدنا یعقوب علیہ السلام کا فراق اپنے بیٹے کی، اتنا عرصہ فراق میں گزرا، روتے روتے آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ تو یہ سارے مراحل سے اللہ نے گزارا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا پتہ نہیں چلا ہے کہ وہ کنویں میں پڑے تھے، ادھر رو رہے تھے، یعنی علم ہی نہیں تھا۔ تو یہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی، یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام بتا رہے تھے کہ اللہ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا، تمہیں تعبیر رویا کا علم دے گا، اور اپنی نعمت نبوت جیسے آپ کے باپ دادا پر کی تم پر بھی کرے گا۔ تو جو نبی یہ تعبیر بتا رہا ہے وہ یہ کیسے مان لے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے؟ ساری تعبیر تو خود بتائی ہے اللہ کے نبی نے کہ انجام کیا ہوگا، تمہیں کہاں مالک نے لے جانا ہے، یہ یعقوب علیہ السلام خود بتا رہے ہیں۔ تو وہ یہ کیسے مان لے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے یا اس کو قتل کر دیا گیا ہے؟ تو وہ وہاں کن کن مراحل سے گزر رہے تھے، ادھر بیٹے مرحلے صبر کے مراحل سے گزر رہے تھے، ادھر باپ صبر کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ اس قالو اب انہوں نے طریقہ کار کیا کیا، اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ یوسف و یعقوب احب الی ابینا منا۔ یہ یوسف اور ان کا بھائی بنیامین یہ ایک ماں کی کوکھ سے تھے، دوسرے 10 بھائی اور تھے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹے بھائی جو ہیں یہ ہمارے باپ کی نظروں کے سامنے بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ تو حسد یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کی بجائے دوسروں کے اچھا پن کو قبول نہ کرنا کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، بس سڑ دے رہنا، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ اور مومنین کو، خیر والوں کو کیا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ جس طرح اس پر اپنی رحمتیں فرمائی ہیں نا، ہم پر بھی رحمتیں فرما دیں، یہ خیر ہوتی ہے۔ اور دوسروں کی جو اللہ نے اس کو نعمت عطا کی اس کے لیے خیر کے راستے کھولے تو اس کو برداشت نہ کرنے کو حسد کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے۔ بس جس کو یہ حسد ملا بس وہ ساری زندگی جلتا بھرتا یہ اسی آگ میں جلتے جلتے ساری خوشیاں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک پر نعمتیں فرمائی،
قریش مکہ، کفار قریش، وہ سارے جانتے تھے، کبھی یہ سوچنا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، پیارا سا بچہ آپ کو مسجد میں یا نماز ادا کرتے ہوئے، احرام باندھے ہوئے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اگر ملے تو آپ کی محبت کے کیا جذبات ہوتے ہیں. تو اور مخلوق میں مالک نے حسن بانٹا، انسان ساروں کو حسین بنایا، اور ان میں سب سے حسین نبی ہوتا ہے. جس قوم میں نبی پیدا ہو تو نبی کو مالک الملک سب سے حسین چہرہ عطا فرماتا، اس جیسا چہرہ قوم میں نہیں ہوتا. تو یوسف علیہ السلام پر تو اللہ نے حسن کی انتہا فرما دی، اور پھر سید الانبیاء پر تو حسن کا اختتام ہی فرما دیا. اس جیسا تو پھر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ کر تو ہے. حضرت احسان نے کہا کہ اے میرے محبوب، آپ جیسا حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت تو کسی عورت نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، آپ کو پیدا کیا گیا ہر عیب سے پاک. کَأَنَّکَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو پوچھ کے بنایا ہے. کیسے بنایا؟ تو وہ حسین چہرہ جس کو 63 برس آنکھوں نے اپنے سامنے دیکھا اور ایمان نصیب نہیں ہوا، تو یہ کیا تھا؟ یہ حسد تھا. تو انہوں نے کہا کہ باپ کی محبتیں ان دو چھوٹے بھائیوں کی طرف ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم بڑی طاقت اور قوت والے ہیں. 10 سے لے کر 40 تک کا افراد ہوں تو ان کو عصبہ کہتے ہیں. تو عالم عرب میں تو بیٹوں کا زیادہ ہونا، بازوؤں کا زیادہ ہونا، کیونکہ وہ سارے جنگجو لوگ تھے، قبائلی نظام تھا، تو اس میں جو ہے نا وہ افراد کی قوت، افرادی قوت یہ مطلوب ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اتنے مضبوط ہیں لیکن باپ کی ساری توجہات ان بیٹوں کی طرف ہیں. اتنا ابانا فی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ کھلی غلطی میں ہے، یعنی غلطی کر رہے ہیں، توجہات ساری ان کو دیتے ہیں، ہمیں اتنی نہیں دیتے. حالانکہ یہ ایسی بات نہیں تھی، ساروں کی طرف اللہ کے نبی کی توجہات تھی، لیکن جو بہت زیادہ فرما بردار اور نیک صالح متقی ہو اس کی طرف طبعاً انسان کی محبت ہوتی ہے. ازواج میں آقا علیہ السلام برابری کرتے، ازواجی مطہرات میں برابر کا ٹائم دیتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے کہ باری تعالیٰ جو میرے بس میں ہے وہ میں برابری کرتا ہوں، لیکن جو محبتوں کی کیفیات ہے وہ عائشہ صدیقہ کو اور حاصل ہے. تو وہ محبت کی کیفیات بس میں نہیں ہوتی. اور جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا ہذی رحمتوں، یہ رحمت کا اظہار ہے. یہ مالک نے بندے اپنے بندوں کے دلوں میں رحمت کے جذبات رکھے ہیں جو ان آنسوؤں کی شکل میں بہتے ہیں. تو محبت پر کنٹرول نہیں ہوتا، محبت کم و بیش ہوتی رہتی ہے. دنیا کے چیزوں کی تقسیم میں برابری ہوتی ہے جو انسان کر سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو ایسی تکلیف شرعی نہیں دیتا جس کی اس میں قدرت اور طاقت نہ ہو. تو محبت کے جذبات مختلف ہوتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام تو
ان کا تو چہرہ انور ہی محبتوں کو کھینچ لیتا تھا اپنی طرف، اور اتنا کھینچتا تھا کہ چھریوں کا بھی پتہ نہیں چلتا انگلیوں پہ چل رہی ہیں یا پھلوں کو کاٹ رہی ہیں۔ یہ محبتوں کی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو راستے سے ہٹائیں۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے باری تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک فرما بردار متقی بندوں میں بنا، اس کی بجائے کہ یہ متقی شخص کیوں ہے، اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، یہ حسد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے طریقہ کار سکھایا کہ اس کو راستے سے ہٹا دیں تو باپ کی جو توجہات ہیں پھر تمہیں نصیب ہو جائے۔ یہ شیطانی سوچ ہے۔ اور رحمانی سوچ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ باری تعالیٰ جو عظمتیں اور اخلاص کی کیفیتیں ان کو عطا کی ہیں باری تعالیٰ مجھے بھی عطا کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ خیر کی۔ میں نے ہمیشہ ایک ہی بات، ایک جملہ بولا ہے، آپ کو سکھایا ہے کہ دین مبین خیر کی سوچ اور بھلائی کی سوچ کا نام ہے۔ جس کو اللہ نے خیر کی سوچ عطا کی ہے سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو اپنے دین کی دولت سے نواز دیا۔ تو کہنے لگے کہ ان کو راستے سے ہٹائیں۔ اب راستے سے ہٹانے کے طریقہ پہلے تو یہ کہ اقتلوا یوسف کو قتل کرنا۔ جب یہ راستے سے ہٹ جائے گا پھر ساری محبتیں ہماری طرف ہو جائیں گی۔ تو کچھ نے یہ کہا کہ یہ قتل بہت بڑا جرم ہے، قتل نہ کریں، اس کو کہیں دور کسی جگہ پہ جہاں یہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ تو مقصود تو آنکھوں سے اوجھل کرنا ہی ہے، قتل کر کے نہ کریں، کسی اور طریقے سے کریں۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، پھر آپ کے باپ کا چہرہ جو ہے نا وہ صرف تمہاری طرف متوجہ ہو گیا، ساری محبتیں تمہیں نصیب ہوں۔ ابھی سوچ یہی ہے لوگوں کی کہ راستے سے ہٹا کر اپنے حسد اور بغض کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جس کو برداشت نہ کریں کہتے ہیں کہ یا تو اسے قتل کر دیں یا اس کو کسی اور طریقے سے راستے سے ہٹا دیں، مقدمات میں اس کو اس طرح مقید کر دیں کہ یہ سامنے رہے نہ۔ جب یہ ہٹ جائیں گے تو پھر ہم ہی ہم ہوں گے ہر طرف۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور شیطان یہ جرم کا راستہ دکھا کے تو ساتھ دل کو تسلی بھی دلواتا ہے کہ وہ آدمی پھر توبہ کر لے، گناہ کرواتا ہے، گناہ کی ترغیب دیتا ہے، اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ گناہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے گا، لیکن شیطان کہتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، پھر توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں۔ میں بس ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سمجھانی تھی کہ ہم گناہوں پر جرأت اس لیے کرتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، پھر توبہ کر لیں گے، لیکن اگر توبہ کی مہلت ہی نہ ملی تو پھر یہ شیطان نہیں بتاتا، یہ شیطان نہیں بتاتا۔ شیطان کی بس یہی کہتا ہے اب کر لیں خیر ہے، پھر بڑی مدت پڑی ہے بعد میں توبہ کر رہا ہے۔ تو جب تک یہ کرسی ہے اس وقت تک تو اپنی ساری طاقتیں استعمال کر لیں اور جو نافرمانیاں کر سکتے ہو کر لیں، اور جب بعد میں بوڑھے ہو جائیں گے تو تسبیح پکڑ لیں گے۔ در جوانی توبہ کرتا شیوہ پیغمبری، جوانی کی توبہ اصل توبہ، وقت پیری گرگ ظالم بھی شبت پرہیزگار، جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس وقت تک تو بھیڑیا بھی جو ہے نا توبہ کر لیتا ہے،
کیونکہ پنجے میں اب طاقت نہیں رہی. جب طاقت نہ رہے تو پھر تسبیح آ جاتی ہے اور پھر پہلی صف ہوتی ہے. اصل وقت وہ ہوتا ہے جو جوانی کا ہوتا ہے. کچھ کر لو اے جوانوں، اب بہ رہی ہے گنگا، اب وقت ہے توبہ کرنے کا. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو آپس میں یہ آیا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے اور تکون من بعدی قوما صالحین، نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. قال قائل، ایک بندے نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، کسی گہرے کنویں کی تاریکی میں ان کو پھینک دیتے ہیں جب تک کہ تو بعد السیارہ بعد لوگ جو قافلے آتے ہیں تو وہ کہیں سے اٹھا کے ان کو لے جائیں گے. ان کو تم فائرنگ کر یہ کرنا ہی ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ان مشکل مراحل سے گزار کر ہمیں سبق دیا کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہے. اللہ کے نبی کو کنویں کی تاریکیوں میں گرنا پڑتا، گر کر بھی صبر کا دامن ایسے تھامنا کہ مالک کی پھر رحمتیں وہاں سے اٹھا کر تخت مصر حسد، پتہ نہیں کیا کیا حسد کرتے ہیں، لیکن ایک مالک کی تدبیر ہوتی ہے. وہ مالک کی تدبیر انسان کو کنویں کی تاریکیوں سے اٹھا کر تخت مصر پر. ہم نے اپنی آنکھوں سے تختوں پر بیٹھتے ہوئے بھی دیکھا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی دیکھا. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ جو ساری بادشاہوں کا مالک، بادشاہتوں کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے. تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. تو یہ مالک الملک عروج و زوال کی یہ داستانیں اپنے بندوں کو سنا کر بتاتا ہے کہ میرے بندے تو کچھ بھی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے. تو فرعون بن جا یا کسی اور اپنے آپ کو بڑے سے بڑے منصب پر فائز کر لے، نہیں، ساری ہمارے دستے قدرت میں ہیں. عزتیں بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں، عطائیں بھی ہماری ہیں. اس کو چاہتے ہیں اس کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر دیتے ہیں. اپنے من میں اخلاص پیدا کر لیں. مالک الملک خیر کے راستے کھول دے. خیر کی سوچ پیدا کرنے والے ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں. شر کی سوچ، منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہمیشہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں. قیامت کے دن مالک الملک حسد کی یہ آگ مومنین کے دلوں سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے. اور وہ اگر سوچ حسد کی یہاں دنیا سے من میں سے نکال دی جائے تو یہ دنیا بھی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے. ہمارے